الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ دوستو، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اللہ جل شانہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو اپنے پاک گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، بار بار ہم ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے احکام کو توڑتے ہیں، حدود شریعہ سے باہر نکل جاتے ہیں، جرائم کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے اعمال ہم سے صادر ہوتے رہتے، لیکن وہ خدا میرے دوست بزرگ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، اپنے بندوں کی اتنا عنایت اور بخشنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کو اس کے بعد بھی اپنے گھر میں آنے کے لیے توفیق عنایت فرمائی. یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے. جو خدا صحت دے سکتا ہے وہ خدا صحت لینے پر بھی قادر ہے. جو خدا صحت دینے پر قادر ہے تو وہ لینے پر بھی قادر ہے. جو خدا آنکھ کی بینائی دے سکتا ہے تو واپس لے بھی سکتا ہے. جسم کے ہر اعضاء کو وہ چلا سکتا ہے، اس کو بے کام بھی کر سکتا ہے. یہ پاؤں چلتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ لاغر اور بیکار کر سکتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب کل کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، میرے دوست بزرگوں، اللہ کے فرشتے، یہ زمین، یہ آسمان اللہ سے عرض کرتی ہے، اللہ یہ تیرا بندہ نافرمان گنہگار تیرا نافرمانی کرتا ہے میرے زمین کے اندر. یہ اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے نکل جاؤں. لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تمہارا بندہ تو نکل جا، لیکن میرا بندہ چھوڑ دے، شاید یہ توبہ کرے گا، شاید یہ گناہ سے توبہ کرے گا اور شرمندگی کا آنسو بہائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. چنانچہ وہی خدا ہے جو آج مصر کے عجائب خانے میں فرعون کا لاش موجود ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو سجا دیتا تھا، حد سے تجاوز کیا، یہاں تک کہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا. لیکن وہ خدا تو خدا ہے. اگر خدا مشرق سے سورج نکالے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر چاہے اس کو روک دے، روک نہیں سکتے. اللہ ایک ہوا کا جھونکا پچھم سے چلا دے، ساری انسانیت، سارے سپر پاور والے ملک والے جتنے بھی ہیں، ساری کائنات مل کر اس کو روکنا چاہے روک نہیں سکتے، اس کا رخ موڑنا چاہے نہیں موڑ سکتے. وہ اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. چنانچہ وہی فرعون ہے جس کی لاش آج مصر کے عجائب خانے کے اندر موجود ہے، عبرت کا نشان ہے. جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی یہاں ایک باندی تھی جو اس کے بیٹی کا کندھا کیا کرتی تھی.
ایک روز کنگھا کرتے کرتے بڑے اختصار کے ساتھ وہ کنگھا زمین پہ گر جاتا ہے. چنانچہ وہ باندھی کہتی ہے بسم اللہ اور کنگھا کو اٹھاتی ہے. فرعون کی بیٹی کہنے لگی بادشاہ کی بیٹی تھی, کیا میرے ابو مراد ہیں؟ کہا نہیں, تمہارے ابو مراد نہیں ہے بلکہ تمہارے ابو کا بھی رب اور میرا بھی اللہ وہ مراد ہے. چنانچہ اس نے جا کر شکایت کی. فرعون کو معلوم ہو گیا. فرعون نے دربار میں اس بانی کو بلایا. آپ دیکھیں جب ایمان جس میں گردن سرایت کر جائے اللہ جب ہدایت کا نور دے دیتا ہے. ایک عورت ہے, ایک بانی ہے, اس کی یہاں اس کی بیٹی کا کنگھا کرنے والی ہے, لیکن اسلام پر, ایمان پر, توحید پر کس طرح کی استقامت ہے ذرا آپ دیکھیں میرے دوست بزرگوں. چنانچہ وہ بانی کو بلایا جاتا ہے. ان کے گود میں ایک بچے ہیں, اور بھی بچے, چلتا پھرتا بچہ ہے. کہا اے عورت, اے بانی تو باز آ جا, اگر تو مجھے خدا مان لے گی میں تجھے جو ہے چھوڑ دوں گا, چنانچہ ورنہ جو ہے آگ دہکائی جائے گی جس میں جو ہے تیل کھولتا ہو, خود تیل میں تمہارے اس بچے کو ڈال دیا جائے گا. چنانچہ عورت کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے. جو بچہ ہاتھ انگلی پکڑ کے چلتا ہو, چنانچہ جو بچے گود میں ہو, دودھ پیتے بچے ہو, چنانچہ اندازہ کر سکتے ہیں ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے. چنانچہ وہ بانی کو بلایا جاتا ہے, لیکن وہ ثابت قدم کے ساتھ کھڑی ہے. چنانچہ آگ دہکائی جاتی ہے, یہاں تک کہ شعلے بھڑکائے گئے اور اس میں کے اندر کڑھاؤ ڈال چڑھائے گئے, اس میں تیل ڈال کر کے اس کو کھولایا گیا. جب کھولایا گیا فرعون نے سوچا شاید یہ ڈر جائے گی, ان کے بچوں کو میں ڈالوں گا, شاید یہ ڈر کر واپس ہو جائے گی. لیکن میرے دوست بزرگوں, اللہ جب ایمان کا نور دل کے اندر ڈال دیتا ہے, جب انسان طلب کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. اور ہدایت پر جب استقامت اختیار کر لیتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے. حالات کچھ بھی ہو, ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے, اللہ کے رسول کو مانا ہے, ابھی ہمیں آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے. حالات جو بھی ہو بالکل ثابت قدمی کے ساتھ جم جاتا ہے جب انسان اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ. ابھی یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے, کسی موقع سے میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے اور اس بندی کی دل میں گرہ لگا دیتے ہیں. جیسے آپ اپنے جانور کو گھر سے باہر لے جا کر کئی میدان میں باندھ دیتے ہو تاکہ جانور بھاگ نہ سکے, ادھر ادھر جا نہ سکے, اللہ تعالیٰ یہ انعام عنایت فرماتے ہیں, اس کے دل میں گرہ لگا دیتے ہیں. جب اللہ گرہ لگا دیتے ہیں پھر بندہ یا بندی پھر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. سامنے والا جو وقت کا فرعون جس وقت بھی آئے ڈرانے کی کوشش کرے, ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے, یہ بھیڑیا ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اللہ کے بندے اور بندیوں نے کہا ہے جو ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اے باطل سے ڈرنے والے, اے آسمان نہیں ہم, باطل سے ڈرنے والے, اے آسمان نہیں ہم, 100 بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا. چنانچہ اس جو خاتون کو, اس بانی کو کھڑا کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کے بچے کو ڈال دیا جاتا ہے. جلاد آتا ہے, پکڑتا ہے اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا ہوگا. ماں کے جو ہے دل کے اندر کیا گزری ہوگی اب اندازہ کرتے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں. ماں جو ہے صبر استقلال کی پہاڑ بنی ہوئی ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ کر صبر کر لے, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اللہ کا انعام ہے میرے دوست بزرگوں. چنانچہ اس کے بعد جو دودھ پیتا بچہ ہے کہا اے بانی تو باز آ جا, ورنہ تمہارے دودھ پیتے بچے کو میں اسی طرح میں ڈال دوں گا جس طرح سے اس بچے کو ڈالنے کے بعد اس کا گوشت الگ ہو گیا, ہڈی ایک طرف ہے. چنانچہ جو ہے ہمت اور استقلال کی پہاڑ بنی ہوئی ہے. چنانچہ میرے دوست اور بزرگوں اس کے بچے کو جلاد نے چھین لیا اور اس کے پاؤں سے پکڑ کر جب اس آگ کڑھاؤ میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے لگا, یہ عورت کانپ جاتی ہے, دودھ پیتے بچے سے بے حد محبت کرتی ہے. چنانچہ یہ کانپ جاتی ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اس معصوم بچے کو اللہ کو عنایت کر دیتے ہیں. اے ماں تو گھبراؤ نہیں, تو حق پر ہو, اے ماں تو گھبراؤ نہیں, تم حق پر ہو, تم حق پر ڈٹ جاؤ.
जन्नत में मुलाकात होगी। चुनांचे माँ भी इस्तिकामत के साथ जम जाती है, उस बानी को भी डाल दिया जाता है। चुनांचे गोश्त एक तरफ, हड्डी एक तरफ, और फरमाया उससे पहले उस बानी ने, ए फिरौन मेरी एक नसीहत है, मेरी एक वसीयत है, क्या तुम पूरा करोगे? कहा बताओ क्या वसीयत है? कहा जब मुझे इसमें डाल दो, मेरी हड्डियां और हमारे बच्चियों की हड्डियों को कहीं इधर उधर बिखेर न देना, भले इसे एक जगह हमारे बच्चों और हमारी हड्डी को एक जगह दफन कर देगा। फिरौन ने वैसे ही किया, एक जगह दफन कर दिया। मेरे रब आका शान दुआलम, रहमत दुआलम, कायनात दुआलम, सरवर दुआलम, महबूब दुआलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शब मेराज की रात चले जा रहे हैं। रास्ते में खुशबू आती, जिब्राइल ये खुशबू कहाँ से? कहा ए अल्लाह के हबीब, चुनांचे फिरौन की जो है बेटी, उसका जो कंगा करने हुए तो बांधी थी और उनकी बच्चियों की हड्डियों को दफन किया गया है। चुनांचे वहीं से ये खुशबू आ रही है। सारा वाकया बताया। फिर इस वाकये को अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा फरमाया, बयान फरमाया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमें रात की भी चाहिए। आज ये जो महीना है जलवा फिगन है, जिस महीने के अंदर है, चुनांचे अल्लाह ताला बार बार कोई न कोई ऐसे मौके लाते हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह की रज़ा को हासिल कर ले, अल्लाह को हम मना ले और हम जहन्नम से, अल्लाह के पकड़ से, गिरफ्त से हम बचने वाले हो जाए। कभी जो है रमजान की शक्ल में, कभी शब बरात की, शब कद्र की शक्ल में, कभी ईद उल फित्र की शक्ल में और कभी ईद उल अज़हा की शक्ल में, अल्लाह कभी यौम आशूरा की शक्ल में अल्लाह ताला हमें इनायत कर रहा है ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाए, ताकि अपने गुनाहों को बख्शिश करा ले और अल्लाह ताला को राजी और खुश करके हम दुनिया के अंदर भी सुरखुरो हो जाए और आखिरत के अंदर भी जो है परेशानियों से हम बच जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें आपको ये मौका इनायत किया है। ये अशरा जिलहिज्जा की जो है 2 तारीख है। चुनांचे इन अय्याम में, इन 10 दिनों में हज भी किए जाते हैं। हुज्जाज किराम पहुंचे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान से, पूरे दुनिया से, जहाँ जहाँ से भी हुज्जाज किराम हज के लिए आए हैं, अल्लाह ताला तमाम के हज को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम के हज को कबूल फरमाए और हमें आपको भी हज बैतुल्लाह की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। मेरे दोस्त, यही अय्याम है, यही दिन है जिस दिन में अल्लाह को इंसान की नेकी बहुत पसंद है। चुनांचे बड़े इख्तिसार के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9वीं जिलहिज्जा जिस दिन 9वीं तारीख होगी, यानी जुमा का दिन है, यौम अरफा के दिन, अगर कोई नफल रोजा रखे, दोनों जहां के सरदार, शान दुआलम, रहमत दुआलम, कायनात दुआलम, सरवर दुआलम, महबूब दुआलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई यौम अरफा का नफल रोजा अगर कोई रखे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ होते हैं, आइंदा 1 साल के गुनाह माफ होते हैं। मेरे दोस्तों, कितना आसान है, हम गुनाह को माफ कराना चाहिए, कितना आसान है। हम तो सहरी खाएंगे और फिर रात में भी खाएंगे, सिर्फ दोपहर नहीं खाना है। अल्लाह 1 साल के गुनाह को माफ कर देंगे, आइंदा 1 साल के गुनाह को माफ कर देंगे। हम लोग रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, नियत करें इंशाअल्लाह नफल रोजा 9वीं जिलहिज्जा जुमा के दिन और ईद उल अज़हा के दिन जो है वो शनिचर का दिन है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके से 100 ऊंट जबा किए। 100 ऊंट जबा नहीं बल्कि नहर किए। 63 ऊंट खुद आप अपने हाथों से नहर किया है और जानवरों को आप जबह करते हैं, लेकिन ऊंट को नहर किया जाता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये इशारा इस तरफ अल्लाह ने जो आप इस्तिताअत की है, जो सलाहियत दिया है, उसके मुताबिक आप जानवर ऊंट को पेश करें। अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है तो आप दुम्बा या जो है क्या कहते हैं भैंसा या बैल या गाय या दुम्बा या बकरा अब अल्लाह के रास्ते में खुश दिली के साथ अब उसको कुर्बान करें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, 4 किस्म के जानवर हैं, 4 किस्म के जानवर हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों। जैसे जो है ऊंट है, ऊंट अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो आप ऊंट नहर करें। दूसरे जानवर को आप ज़बह करते हैं, लेकिन ऊंट को नहर किया जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो है उनकी उम्र 63 साल है, तो गोया के हर साल के बदले में 1 ऊंट आपने
نے نہر کیا ہے، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ہے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر فرمایا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے، آپ کہہ دیجئے میرے دوست بزرگوں، آپ کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میرے نماز پڑھنا، آپ کہہ دیجئے میرا نماز پڑھنا اور میری قربانی کرنا، آپ کہہ دیجئے میری نماز پڑھنا، میری قربانی۔ میرے دوست ہنس میرا اتر گیا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع جو موقع عنایت کیا ہے، ان موقعوں میں ہمیں آپ کو چاہیے خوش دلی کے ساتھ ہم قربانی کریں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میری نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا اور میری قربانی کرنا اور میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، 4 قسم کے جانور ہیں۔ اونٹ اگر ہو 5 سال پورا ہونا ضروری ہے، اگر اونٹ ہو 5 سال پورا ہونا ضروری ہے، اگر بھینسا اور یہ ہو تو 2 سال ہے، یہ ہے کیا کہتے ہیں گائے اور بیل ہو 2 سال کی اس کی مدت پوری ہونا چاہیے، اگر خصی و بکرا ہو 1 سال ہونا چاہیے، لیکن دمبے کے لیے میرے دوست یہ حکم ہے اگر 6 ماہ کا بھی ہو، اتنا فربا، اتنا موٹا ہو کہ جو ہے سال بھر والے جانور میں انہیں چھوڑ دیا جائے، ایسا معلوم ہو، اتنا تندرست صحت مند ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو، آپ اس کی قربانی دے سکتے۔ لیکن بکرا اگر ایک دن بھی کم ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جانور کو تندرست صحت مند دیکھ کر کے اللہ کے راستے میں ہم قربانی کریں۔ آئندہ جو بچا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، آئندہ جمعہ کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلت کے مقام پر فائز ہے، چنانچہ اگر آپ تکلیف کریں، اگر اذان سے پہلے ہی مسجد کے اندر آ جائیں اور خاموشی کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں، نوافل میں مشغول نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ جو ڈیٹ موجود ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کس طرح سے واقعہ ہے، یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں تک وہ سارے سلسلے سے میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رات کو خوشی کے ساتھ قربانی کے ایام میں خوب نیک کام کرنے کی، اور جو ہے یوم عرفہ کو روزہ نفل روزہ رکھنے کی، اور جو ہے عید الاضحیٰ کے دن جو ہے میرے دوست بزرگوں ایک راستے جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو آپ یاد کر لیں، چنانچہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ضروری اعلان یہ ہے